دائیں در خطاب کر رہا ہے انہیں محفل جو آخری مور قاری القرآن شیر بیان قاری محمد ابراہیم جناگڑی حفظ اللہ موجود ہیں تمام جیسا مو خطاب کندہ اونے سان گھڑو کر تمام سبنان کے اسائیں مؤدبانہ گزارش ہے تجھی تمام بیٹھا رہا ایک گھنٹو یا اطلاع کر رہے اسائیں آخری محفل جو مور بدھو محفل کے 4 چند لگائیو انشاءاللہ محفل کا پوئے پروگرام کا پوئے تام جو بھی بندوبست آئے اسے خطاب جہاں دعوت دیوں تھا قاری القرآن شیر بیان واحد خوشحان قاری محمد ابراہیم جناگڑی حفظ اللہ کے پان اچھی اساں جیسا مو خطاب کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا ند لہ لا شریک لہ ولا ند لہ ولا معین واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ النبی الکریم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وأزواجہ أمہات المؤمنین وذریتہ وأہل بیتہ كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے،
حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں اپنے تمام سامعین سے گزارش کروں گا، مجھے اندازہ ہے کہ علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد آج کی اس کانفرنس میں شرکت کر رہی تھی، اور آپ حضرات نے علماء سے خطاب سنے، علماء سے، اساتذہ سے۔ مولانا ضیاء الحق بھٹی حفظہ اللہ تعالی جو کہ میرے استاد ہیں، فضیلت الشیخ حضرت ابراہیم بھٹی حفظہ اللہ تعالی یہ بھی میرے استاد ہیں۔ آپ نے ان دونوں شیوخ کا اور مولانا عبدالحق ندیم صاحب کا اور ان کے علاوہ ابھی ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب حفظہ اللہ تعالی باوجود اپنی علالت کے یہ تمام شیوخ جو ہے یہاں تشریف لائے، اور آپ حضرات نے بڑے انہماک کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ ان علماء کے خطاب سنے ہیں۔ کچھ اردو میں خطاب ہوئے اور کچھ سندھی میں ہوئے۔ مجھے امید ہے، ویسے تو آپ کی مادری زبان سندھی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ آپ اردو بھی سمجھتے ہوں گے۔ جو کچھ بیان ہوا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری آواز اور میری بات سمجھ میں آئی ہے تو ایک دفعہ ذرا محبت سے آمین کہہ دیجئے گا۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ اور اگر اللہ کی محبت کے لیے آئے ہیں تو تھوڑا ساتھی قریب آ جائیں، یہ بیچ میں بہت گیپ ہے، تھوڑا قریب آ جائیں، موسم بھی بڑا اچھا ہے۔ سندھی میں کیا کہیں گے؟ قریب آ جائیں، ہاں ویجہاں تھوڑا قریب آ جائیں نا، قریب ہو جاؤ، بہت فائدہ ہے۔ تھوڑا آ جائیں، تھوڑا پتہ لگے نا۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ بیچ میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہیں، یہ خالی ہے جگہ سارا۔ آ جائیں، روڈ دے ہیں اور ان کے بھی گزارش ہے گراؤنڈ میں بیان۔ بہت سے لوگ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن بعض لوگ بڑے ڈھیٹ ہیں۔ اردو میں کہا گیا تب بھی نہیں آئے، میں نے کہا سندھی میں کہیں گے شاید آ جائیں گے، لیکن وہ اپنی جگہ ہی جمے ہوئے ہیں، تو شاید کچھ بلوچ بیٹھے ہوں تو بلوچی میں بھی بولیں، شاید کوئی پٹھان ہو تو پٹھانی میں بھی بولیں، کوئی نہ کوئی تو بولتا ہوگا نا، ہے نا پٹھان؟ بولیں، پھر کچھ بولیں۔ اللہ رحم فرمائے ہم سب پہ، جزاک اللہ خیر۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے انتظامیہ کی طرف سے، وہ معراج سے متعلق ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بڑی شان ہے۔ کائنات کے امام علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو اسی مقام، اسی رفعت اور اسی مرتبت کے حوالے سے جہاں اللہ نے دیگر انبیاء کو معجزات سے نوازا ہے، وہاں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو بھی بے شمار معجزات عطا کیے ہیں، اور ان عظیم بڑے معجزات میں سے ایک عظیم ترین اللہ کے محبوب علیہ السلام کا معجزہ واقعہ معراج ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بم جسم اور بم روح آپ کی حیات طیبہ میں یہ معراج کروائی۔
اکثر و بیشتر اللہ تعالی نے انبیاء کا اور ان کے معجزات کا ذکر کیا، اور اگر کوئی واقعہ انبیاء کی زندگی میں پیش آتا تھا تو اللہ اس کو اسی طرح ذکر فرما دیتا، اور اگر انبیاء خواب میں کوئی بات دیکھتے یا کوئی ایسی بات پیش آتی تو اللہ خواب کے حوالے سے ہی ذکر فرماتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے خواب میں دکھایا کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، اللہ نے مجھے دکھایا کہ میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا خیال؟ تو بیٹا بھی بڑا فرما بردار تھا، حضرت اسماعیل اس ننی منی عمر میں اور چھوٹی سی زبان سے کہتے ہیں اللہ اے میرے بابا، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کی تعمیل و تکمیل میں تاخیر نہیں کریں، مجھے ذبح کر دیجیے۔ بہت سے خوابوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، لیکن یہ واقعہ معراج جس کا ذکر رب العالمین قرآن میں کر رہا ہے، اللہ نے پورے قرآن میں اس معراج کا ذکر کرتے ہوئے کہیں یوں نہیں فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو یہ معراج خواب میں کروائی تھی۔ پیارے محبوب کو بم جسم بم روح اللہ تعالی نے یہ معراج کروائی، اور اس کے دو سفر تھے، ایک زمینی سفر اور ایک آسمانی سفر۔ زمینی سفر کا رب العالمین نے 15ویں سپارے میں ذکر کیا ہے، سورہ اسراء بنی اسرائیل کی پہلی آیت، اور آسمانی سفر کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ نجم 27ویں سپارے میں اللہ نے آسمانی سفر کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی، لوگوں کی یہ بات جو ہمارے معاشرے میں معروف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج رجب المرجب کے مہینے میں ہوئی ہے، اور تاریخ کے حوالے سے بھی 27 رجب کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگرچہ کچھ اقوال موجود ہے، لیکن یہ بات صحیح اس لیے نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمہ بات اللہ نے نہ قرآن میں ذکر کی ہے اس حوالے سے کہ کس مہینے میں ہوئی، کس تاریخ کو ہوئی۔ بعض اقوال ربیع الاول کے مہینے میں ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ربیع الاول میں معراج ہوئی، اور بعض اقوال رجب کے مہینے کے ملتے ہیں، بعض اور بھی مختلف ہیں، لیکن ہاں یہ مسلمہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو، کائنات کے امام کو بم جسم اور بم روح جو ہے رب العالمین نے معراج کروائی، اور اس کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا۔ فرمایا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ اپنی طرف اشارہ فرما رہا ہے، اپنے بارے میں رب العالمین کہتا ہے یقینی سبحان کس کی ذات ہے؟ رب العالمین کی ذات ہے۔ رب فرماتا ہے سبحان الذی
اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو اسرا کروائی. اللہ اکبر. کون ہے جو لے جانے والی ذات ہے؟ رب کہتا ہے وہ سبحان ہے، اور جانے والی ذات اس کا بندہ ہے، عبد ہے اور اس کا غلام ہے. جانے والی ذات الگ ہے اور لے جانے والی ذات رب العالمین کی ہے. اللہ میں اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام میں اللہ نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ لے جانے والی ذات سبحان ہے، جو جانے والی ذات اس کا عبد اور اس کا غلام ہے. اللہ اکبر. رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کہاں سے سیر کی ابتدا کر رہا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت فرماتے ہوئے اس میرے سفر کی، میری معراج کی ابتدا بیت اللہ سے ہوئی، مسجد حرام سے ہوئی. اللہ اکبر. جہاں مجھ محمد علیہ السلام کو لے جایا گیا وہ مسجد اقصی تھی. اللہ کے نبی کائنات کے امام کے بارے میں رب کہتا ہے لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللہ اکبر. قرآن کی اس آیت سے ایک باطل عقیدے کی یہ بھی نفی ہوتی ہے کہ اس معراج کی سفر کی ابتدا اللہ کہتا ہے مسجد حرام سے ہو رہی ہے اور اس زمینی سفر کی انتہا مسجد اقصی ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کو لے جایا جا رہا ہے، جہاں سے لے جایا گیا وہ مسجد حرام ہے، جہاں لے جایا گیا وہ مسجد اقصی ہے. آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ہر جگہ ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہیں. اگر اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام ہر جگہ موجود ہوتے تو معراج کے اندر رب العالمین اس واقعے میں کبھی یوں نہیں فرماتا کہ ہم اپنے بندے کو مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر گئے. یقینی مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جانے کی وجہ یہ تھی کہ جب اللہ کے نبی مسجد حرام میں تھے تو مسجد اقصی میں نہیں تھے. اسی لیے رب العالمین فرماتا ہے لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. علماء یہاں پر بیٹھے صرف نحو سے جو ابتدائی طلباء بھی واقف ہوتے ہیں ان قواعد سے کہ من جو ہے وہ ابتدا کے لیے لایا جاتا ہے اور الہ جو ہے وہ انتہاء غایہ کے لیے آتا ہے. رب العالمین نے جہاں سے سفر کی ابتدا کی ہے رب فرماتا ہے من کہہ کے سفر کی ابتدا کر رہا ہے چونکہ من ابتدا کے لیے لایا جاتا ہے اور جہاں پر جایا جائے انتہا پر الہ لفظ استعمال ہوتا ہے، حرف استعمال ہوتا ہے. رب کہتا ہے جہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی وہ من سے کرتا ہے اور جہاں انتہا ہو رہی ہے اللہ وہاں الہ کہتا ہے. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں تھا، ام ہانی کے گھر میں تھا، چھت کھلی، آسمان سے فرشتے میرے گھر میں نازل ہوئے، مجھے حتیم میں لے جایا گیا. اللہ اکبر. پھر مجھے فرشتے اٹھا کے بئر زمزم آب زمزم کی طرف لے جاتے ہیں اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے سینے کو چاک کیا گیا، میرے سینے سے میرا دل نکالا گیا اور جنت سے لائے ہوئے تخت میں رکھ دیتے ہیں. فرشتے آب زمزم سے اسے دھوتے ہیں اور حکمت اور دانائی اللہ کی رحمتیں، اللہ کا فضل اور اس کے کرم سے، اللہ اکبر، حکمت اور دانائیوں سے میرے دل کو یوں کہیے کہ اللہ کے فضل اور کرم سے
اللہ اکبر میرے دل کو بھر دیا جاتا ہے، فرشتہ میرے دل کو واپس اپنے مقام پر رکھ کے پھر میرے سینے کو سی دیتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہم نے اللہ کے نبی کے پیٹ مبارک پر نظر ڈالی، آپ کے سینے انور پر نظر ڈالی، ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کہیں پیوندکاری کی گئی ہو۔ اور آج سے پہلے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی 2 مرتبہ شق صدر جو ہے وہ ہو چکا تھا۔ ایک بچپن میں کہ جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام دائی حلیمہ کے گھر میں تھے، اللہ کے نبی کائنات کے امام کو دودھ پلانے کے لیے مائی حلیمہ کو دے دیا گیا۔ اللہ کے نبی کی وہ پرورش کر رہی ہے گاؤں میں، علاقے میں، گوٹھ میں، کہ جہاں پر اللہ کے نبی دودھ پینے کے لیے پرورش کے لیے لے جائے گئے تھے، وہاں مکہ کی سرزمین سے دیگر بچوں کو بھی لے جایا گیا۔ اللہ کے نبی کی عمر بڑی معصوم ہے، بڑی چھوٹی عمر ہے، دیگر بچے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ گئے۔ وہ جب دیگر بچے کھیل رہے تھے، دیگر بچوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک آنے والا جو ہے اللہ کے محبوب کو اٹھا کے کہیں لے جا رہا ہے، کائنات کے امام کو لٹایا گیا۔ بچوں نے یہ سارا منظر دیکھا، گھبرا گئے، پریشانی کے عالم میں دائی حلیمہ کو جا کے کہا دیکھو ہمارے محمد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک شق صدر اللہ کے نبی کا اس موقع پر ہوا، دوسرا اللہ کے نبی کا ابتدائے نبوت کے موقع پر شق صدر فرمایا گیا، تیسرا شق صدر اللہ کے نبی کا اس موقع پر کیا گیا کہ جب اللہ کے نبی کو معراج کروانی تھی، کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے گئے اللہ اکبر، میرے سینے کو سی دیا گیا، میرے دل کو اپنے مقام پر رکھ دیا گیا، براق سواری لائی گئی جو گدھے اور خچر کے درمیانی قد تھا، اس جانور کا درمیانہ قد تھا۔ اللہ کے نبی کو جبریل کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اس سواری پر براق پر سوار ہو جائیے۔ براق برق سے ہے یعنی بجلیوں کے مانند وہ جانور تھا۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا اے اللہ کے نبی اس براق پر سوار ہو جائیے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام بیٹھنے کا ارادہ فرماتے ہیں، وہ براق اچھلنا شروع کر دیتا ہے، مچلنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی کو جب بیٹھنے نہیں دیتا، جبریل امین فرماتے ہیں اے براق آج سے قبل اللہ نے اس محمد علیہ السلام کی شان جیسا کسی کو شان نہیں عطا فرمائی، ان کے مقام جیسا پوری دنیا میں رب العالمین نے کسی کو مقام نہیں دیا، نہ آج سے پہلے کوئی ان سے بڑھ کے تھا، نہ آج دنیا میں کوئی ان سے بڑھ کے گئے، نہ آنے والے وقت میں ان سے بڑھ کے کوئی آئے گا۔ اللہ اکبر، بس اتنا سننا تھا کہ رب نے اللہ اکبر اس محمد بن عبداللہ کو، محمد بن محمد علیہ السلام کو اتنا مقام دیا ہے، وہ براق آپ کی شان کو سن کر، آپ کے مقام کو سن کر عرق عرق ہو جاتا ہے، پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، ساکت کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی اس براق پر سوار ہو جاتے گئے اور جبریل امین براق کے پیچھے پیچھے اپنے پروں سے اڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ اس براق کے ساتھ ساتھ چل رہے گئے۔ اللہ کے نبی براق پر ہے اور وہ براق اپنا قدم پر قدم اٹھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جہاں تک میری
نظر پڑ رہی تھی اس براق کا ایک ایک قدم وہاں تک پڑ رہا تھا. وہ براق اتنی لمبی لمبی جم پہ لگا رہا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے بیت المقدس لے جایا گیا. وہاں جگہ پر انبیاء سواری اپنی باندھا کرتے تھے, وہاں پر براق کو باندھ دیا گیا. اللہ کے نبی بیت المقدس چلے گئے. قرآن کہتا ہے لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مسجد حرام ہمارا بیت اللہ آج ہمارا قبلہ ہے, لیکن بیت المقدس اللہ اکبر ہمارا قبلہ اول ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو وہاں پر کس لیے رب العالمین نے بلایا؟ اس لیے کہ وہاں پر اللہ کے نبی نے نماز پڑھنی تھی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کائنات کے امام فرماتے گئے اللہ نے ساری قوموں کی طرف, تمام برادریوں کی طرف, تمام قبیلوں کی طرف, تمام اللہ اکبر ممالک کی طرف کوئی نہ کوئی نبی بھیجا تھا. اللہ نے کوئی نہ کوئی رسول بھیجا تھا. ہر طبقے کی طرف, ہر جماعت کی طرف اللہ نے پیغمبر بھیجا, لیکن ایک جماعت ایسی تھی کہ جس کی طرف کوئی امام اور مقتدا ابھی تک نہیں آیا تھا. وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ جماعت انبیاء کی جماعت ہے, وہ رسولوں کی جماعت ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بیت المقدس لے کر گیا. وہاں سارے نبیوں کو رب العالمین نے جمع کیا ہوا ہے. اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام کو حکم ملتا ہے یہ سارے نبی یہاں پر موجود ہیں. جناب آدم بھی, جناب ابراہیم بھی, جناب موسیٰ بھی, جناب عیسیٰ بھی. بڑی تفصیلی معاملہ ہے. اللہ کے نبی نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی بھی منظر کشی فرمائی. جناب موسیٰ کو میں نے دیکھا بڑے گنگریالو بال مجھے نظر آئے. عیسیٰ کو بھی دیکھا غالباً عروہ کی شکل میں. اللہ کے نبی نے عیسیٰ کو دیکھا, کہا زیادہ مثل میرے اس صحابی میں گئے. میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا, وہ نماز پڑھ رہے تھے. میں نے دیکھا یہ کس کے مثل ہے, کس کی شکل, کس کا چہرہ مل رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ, اے میری امت کے لوگوں, جب میری نظر جناب ابراہیم پر پڑی میں نے دیکھا تو یہ تو تمہارے بھائی محمد علیہ السلام کے چہرے سے ملتے جلتے نظر آئے. یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا اور میرا چہرہ بڑا ملتا ہوا میں نے دیکھا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کائنات کے امام کا مصلی پر فائز کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی امامت کرواتے ہیں اور اللہ کے نبی کی اقتداء میں سارے نبیوں نے باجماعت نماز ادا کی. سارے نبی نبی ہیں, سارے رسول رسول ہیں. ان سب کو اللہ نے پیغمبر بنایا ہے. میرے اور آپ کے نبی بھی ہیں, میرے اور آپ کے رسول رسول بھی ہیں, میرے اور آپ کے پیغمبر پیغمبر بھی ہیں. لیکن اللہ نے ان نبیوں کا امام اور رہنما کسی کو نہیں بنایا تھا. آج وقت آیا ہے کہ رب العالمین نے ان نبیوں کا امام بنانا ہے, ان نبیوں کا اللہ اکبر سید کسی کو بنانا ہے. اللہ کے نبی کو امامت کے مصلی پر فائز کیا گیا. آج سے پہلے ہمارے آپ کے نبی نبی تو تھے, رسول رسول تو تھے, لیکن آج اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو امام الانبیاء کا شرف عطا فرما دیا. امام الانبیاء کا شرف رب العالمین نے اس معراج کے موقع پر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو عطا کیا ہے, نوازا ہے, یہ شرف بخشا ہے. اور اللہ کا نظام ہے, اللہ کا اصول ہے. اللہ جو کہتا ہے رب العالمین کرتا ہے, جو وعدہ لیتا ہے ان وعدہ کرنے والوں سے وعدے کی وفا بھی کرواتا ہے. اور دنیا والوں میں رب العزت نے آج امام الانبیاء کا شرف نبی کو دیا ہے, لیکن سارے نبیوں سے جو وعدہ لیا تھا
رب العالمین نے عالم ارواح میں اس وعدے کا آج رب العالمین نے پاس رکھوایا ہے۔ فرشتوں نے اللہ اکبر، اللہ کا قرآن کہتا ہے سارے نبیوں کو آج سے قبل رب العالمین نے ایک مرتبہ پہلے بھی عالم ارواح میں جمع کیا تھا۔ عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں کو جمع کیا تھا نا، یاد ہے آپ کو؟ رب نے وہ بھی قرآن میں منظر کشی فرمائی، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا انا معکم من الشاہدین۔ رب العالمین فرماتا ہے، رب العالمین نے اللہ اکبر سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا۔ آدم بھی موجود ہے، آدم کی روح بھی موجود ہے، جناب نوح کی روح بھی موجود ہے، جناب لوط کی بھی روح موجود ہے، اللہ اکبر حضرت شعیب کی بھی روح موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بھی روح موجود ہے، جناب اسماعیل، جناب اسحاق، جناب یعقوب اور حضرت یوسف کی بھی روح موجود ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی روح موجود ہے۔ رب العالمین نے لگ بھگ 1,00,000 انبیاء اور رسل کو دنیا میں بھیجا ہے۔ رب نے سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے یہ وعدہ لیا، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، اے میرے پیغمبروں، اے میرے برگزیدہ بندو، اے میرے پیاروں، اے میرے لاڈلو، اے میرے چاہنے والوں، اللہ اکبر تمہاری نبوت اور تمہاری رسالتوں کی موجودگی میں اے میرے نبیوں میں تمہیں نبوت عطا کروں گا، میں تمہیں رسالتوں سے نوازوں گا، میں تم پر قرآن، میں تم پر کتابیں نازل کروں گا، کتابیں میں تمہیں عطا کروں گا، صحیفے عطا کروں گا، آسمانی اصول، قانون، ضابطے میں تمہیں عطا کروں گا۔ تمہاری نبوت اور رسالت کی موجودگی میں میرے آخری نبی آ جائے، میرے آخری رسول آ جائے، میرے آخری محبوب آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے نبیوں، تمہیں نبوت اور رسالت دوں گا، تمہاری نبوت اور رسالت کی موجودگی میں میرے آخری نبی آ جائیں تو تم نے میرے نبیوں پر ایمان، میرے آخری نبی پر ایمان لانا ہوگا، میرے آخری نبی کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے یقین رکھنا ہوگا، میرے آخری نبی کی معاونت، مدد اور نصرت کرنی ہوگی۔ مقصد یہ کہ ایمان لانا ہے، میرے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزارنی ہے۔ کل سے کہہ رہا ہے رب العالمین، کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ جن سے کہا جا رہا ہے وہ اللہ کے سارے نبی ہیں، اللہ کے سارے برگزیدہ ہیں، جن کو کتابیں عطا کی، جن کو نبوت اور رسالتوں کے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبت پہ رب العالمین نے نازل کیا۔ ان نبیوں سے اللہ کہتا ہے میرے آخری نبی آ جائے، تم نے میرے آخری نبی پر ایمان لانا ہے، میرے نبی آخری نبی کے مطابق عملی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ پھر پوچھتا ہے اپنے سارے نبیوں کی روحوں سے، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ
अलैकुम इसरी, क्या तुम इस बात का इकरार करते हो, ईमान लाओगे या नहीं, मेरे नबी की इताअत फरमा बरदारी नुसरत और मुआविनत करोगे या नहीं। सारे नबियों ने कहा अल्लाहु अकबर, क़ालू क़ालू अक़ररना, अल्लाह तू वादा ले, हम वादा ना करें, नबूवत भी तो तूने अता की है, रिसालत के मनसब पर भी तूने रिसालत के मनसब पर भी तूने फाइज किया है, किताबें भी तो तूने दी है, ये उसूल और सहीफे, ये कवानीन और ज़ाब्ते, ये दिए तो तूने गए। अल्लाह जब तूने दिया हमने लिया, अमल किया, अपनी अपनी कौमों से उम्मतों से अमल करवाया। अल्लाह अब तू कहता है हम अपनी किताबों, उसूलों, कवानीन और ज़ाब्तों को एक तरफ रखते हुए तेरे नबी के मुताबिक, आखिरी नबी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। अल्लाह क़ालू अक़ररना, अल्लाह हम इस बात का इकरार करते हैं कि तेरे नबी पर ईमान लाएंगे, हम तेरे नबी पर ईमान लाएंगे। और अगर उस वक्त जब तेरा नबी आ जाएगा इस दुनिया के अंदर, उनको तू नबुव्वत और रिसालत के मनसब पर फाइज करेगा, खुदा की कसम उस वक्त अगर किसी का सिक्का चलेगा तो वो मोहम्मद मुस्तफा का सिक्का चलेगा। महर नबुव्वत अगर किसी की चलेगी तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर चलेगी, किसी और की नहीं। और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दीगर मौक़ों पर भी फरमाया कि दुनिया वालों, अगर लौ काना मूसा हय्या, अगर मेरे दुनिया में आने के बाद, चूंकि मैं दुनिया में आ चुका हूं, तुमने मेरी पैरवी करनी है। अल्लाह अकबर, किसी ऐरे गैरे का नाम इत्तिबा में, नक्श कदम पर चलने में, पैरवी में किसी और का नाम लेना तो बड़े दूर की बात है। अगर मूसा भी जिंदा होकर आ जाए, फत्तबअतुमूहु, तुम सब ने अगर मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी की, वतरक्तुमूनी, अल्लाहु अकबर, फत्तबअतुमूहु वतरक्तुमूनी लज़ललतुम अन सवाइस सबील, तुमने मुझे छोड़ दिया और मूसा की इत्तिबा की। अल्लाहु अकबर, नबी फरमाते तुम इंतहाई बहुत बड़ी गुमराही और तबाही अल्लाह की तरफ से तुम्हारा मुकद्दर बना दी जाए। जब नबी की आमद और बेअसत के बाद किसी पिछले साबिका नबियों में से किसी की बात जो है वो दलील और हुज्जत नहीं हो सकती, तो नबी के बाद नबी की उम्मत में से किसी की बात कैसे दलील हो सकती? उलमा से आपने यही सुना है ना अभी तक, क्यों रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दलील और हुज्जत के तौर पे बनाया है? क्यों? आगे आप सुनेंगे मुझसे और उलमा से सुन चुके। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस की तरफ ले जाया गया। इमामुल अंबिया का कायनात के इमाम को शर्फ अता किया गया। जो वादा रब्बुल आलमीन ने आलमे अरवाह में नबियों से लिया था, आज उसकी रब्बुल आलमीन ने वफा करवाई है। नबियों ने जफा नहीं की, नबियों ने वो वादा वफा किया है जो रब्बुल आलमीन से आलमे अरवाह में वादा करके आए थे। सारे नबियों ने अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नबी की इक्तिदा में नमाज पढ़ी। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, इसी दौरान सफर मेरी तरफ अल्लाहु अकबर 2 प्याले पेश किए गए। एक प्याले में दूध था और दूसरे प्याले में शराब थी। मैंने उन दोनों प्यालों में से दूध वाला प्याला पसंद किया, मैंने दूध पी लिया और शराब को मैंने पीछे कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से पैगाम दिया गया, ऐ अल्लाह के नबी, आपने बहुत अच्छा किया है, ये दूध आपने लिया, दूध आपने पिया, दूध पसंद फरमाया। आपकी उम्मत दीन पर रहेगी, आपकी उम्मत फितरत पर रहेगी, लेकिन अगर शराब पी लेते तो फिर उम्मत का कोई हाल नहीं होता। आपने दूध को पसंद किया है।
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے حوالے سے کتنی وعیدات فرمائی سنائی ہے. میرے ڈاکٹر صاحب نے یقینی طور پر اپنے موضوع کے حوالے سے حق ادا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب بنانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب کی کمائی کھانے والے پر، شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، شراب کا اہتمام کرنے والوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کو رب العالمین نے یہ پیغام دیا فرشتے کے ذریعے، اے نبی آپ کی امت جو ہے وہ فطرت پہ رہے گی، دین پر رہے گی، اللہ کی شریعت کو مانے گی. اگر آپ شراب پیتے تو پھر امت کا، لوگوں کا کوئی حال نہیں ہوتا، صرف تباہی اور بربادی ہوتی. اگر یہ ساری باتیں سن کر بھی اگر ہم حلال کو اختیار نہ کریں اور حرام کے پیچھے لگ جائے تو میرا جیسا اور آپ کا جیسا کوئی بدنصیب دنیا میں، کائنات میں پھر کوئی نہیں ہوگا. نشاور چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کہ صرف شراب ہی حرام نہیں ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جس چیز کی کثرت، زیادہ مقدار تمہیں کسی نشے میں مبتلا کر دے، اس کی معمولی سی مقدار، کم مقدار بھی اللہ نے تم پر حرام کر دی ہے. آپ کہتے ہیں نا ہم گٹکا کھاتے ہیں ہمیں نشہ نہیں آتا. کبھی چھوٹے معصوم بچوں کو کھلا کے دیکھیں یہ گٹکا. ہم سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو اس سگریٹ میں ہوتا ہے، بیڑیاں پیتے ہیں، حکا پیتے ہیں، گاؤں گوٹھوں میں حکے کا رواج ہے. کہتے ہیں ہمیں تو نشہ نہیں آتا، لیکن ان چھوٹے معصوم بچوں کو پلا کے دیکھو، نسوار ان کے منہ میں رکھ کے دیکھو، گل ان چھوٹے معصوم بچوں کو، یا اپنی گھر کی وہ عورتیں کہ جو ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتی ان کو استعمال کر کے دیکھو. اللہ اکبر، وہ معمولی سی مقدار اگر ہوگی، وہ کھانے کی وجہ سے ان پہ نشہ آئے گا. اور بسا اوقات تو ایسا ہوگا کہ جنہوں نے کبھی یہ مزہ نہیں چکھا، معمولی سا پتی والا پان ان کو کھلاؤ، تھوڑی دیر میں اگر وہ زمین پر پیچھے نہ گر جائیں، بے ہوش نہ ہو جائیں تو پھر بات کریے گا کہ جی ہمیں تو نہیں آتا. پھر لوگ ان چیزوں کو حلال کرنے کے لیے کہتے ہیں مولوی صاحب اگر ہم کھانا بھی زیادہ کھا لیں تو غنودگی تو ہمیں اس وقت بھی آنے لگتی ہے. نشہ ہمیں زیادہ کھانے کی وجہ سے بھی آنے لگتا ہے، حالانکہ وہ نشہ نہیں ہے. اس حوالے سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے آپ کو تعلیم دی ہے، اتنا مت کھاؤ. مومن جو ہے وہ جگہ چھوڑ کے کھاتا ہے، اور کافر جو ہے وہ اتنا کھاتا ہے کہ کھانے کے بعد وہ ٹن ہو جاتا ہے. تھوڑی جگہ خالی رکھ کے کھاؤ، سانس لینے کی جگہ. ایک پانی اور ایک ہوا، پانی، کھانا اور ہوا، ان تینوں چیزوں کا تم نے خیال کرنا ہے. کھاتے کھانے سے نشہ نہیں آتا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں میانہ روی رکھو کھانے میں، معتدل انداز میں کھانا کھایا کر. ایسا نہ ہو کہ کھانے کے بعد پھر پیٹ ہی پکڑتے رہو. زمین پہ ایسے روزہ کھولنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں نا لوگ مسجدوں میں نمازوں میں نہیں جاتے، پورا دن اللہ اکبر میں، اور آپ اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے. اور جب قسم و قسم کی نعمتیں افطاری کے موقع پر آتی ہے، اور خاص طور پہ اگر کسی افطاری کی دعوت میں ہم چلے جائیں، مال مفت دلے بے رحم، بھول جاتے ہیں مال دوسرے کا ہے لیکن پیٹ تو اپنا ہے نا. اور بعد میں جناب نماز کے اندر بھی بیچارہ یوں کرتا رہتا، یوں کرتا، نماز ہی نہیں پڑھی جاتی. جگہ چھوڑیے تاکہ جو روزے کے فوائد ہے اس کا تمام حصول جو ہے مجھے اور آپ کو اس کے فوائد کا حصول ہو سکے. پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے گئے میں نے دودھ کو پسند کیا. اللہ کے نبی کائنات کے امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے مجھے امامت کے مسلح پر فائز بھی کیا جاتا گئے، میں نے دودھ بھی پیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس لائے گئے. یہ بیت المقدس کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. اللہ اکبر، یہ وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے کہ اللہ کے نبی نے مکی 13 سالہ زندگی یہی بیت المقدس کا رخ کر کے اللہ اکبر عبادتیں کرتے رہے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، نوافل بھی ادا کرتے رہے، رکوع اور سجود اللہ کے نبی کے اسی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہوتے رہے. مکی زندگی 13 سالہ زندگی رہی، آپ کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا. اللہ اکبر،
معراج پر گئے، اللہ نے آسمان سے نماز کا تحفہ دیا۔ صحابی کہتا ہے میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے 16 یا 17 مہینے تک کائنات کے امام کے پیچھے نماز پڑھی، اور اللہ کے نبی کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس ہی کی طرف ہوا کرتا تھا۔ ہمارا رخ بھی بیت المقدس کی طرف ہی ہوا کرتا تھا، چونکہ ہمارا قبلہ بیت اللہ نہیں بلکہ بیت المقدس ہے۔ لیکن اسی دوران اللہ کے نبی کی چاقت یہ ہے، اللہ کے نبی کی تمنا یہ ہے، اللہ کے رسول کی خواہش یہ ہے، اللہ کے نبی کی آرزو یہ ہے کہ اللہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو بنا دیا جائے۔ خواہش کس کی ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب کی۔ تمنا کس کی ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی۔ لیکن اللہ کے نبی نے اپنی خواہش پر اپنی مرضی سے عمل نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم کے منتظر رہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی صفت اللہ بیان کرتا ہے، میرا نبی کبھی بھی کچھ نہیں کہتا، کبھی بھی کچھ نہیں کرتا جب تک اللہ آسمانوں سے وحی کا نزول نہیں فرما دیتا۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ رب العالمین فرماتا ہے میرے نبی کبھی بھی اپنی زبان کو حرکت میں بھی نہیں لاتے جب تک اللہ آسمانوں سے وحی کا نزول نہیں فرما دیتا۔ اللہ کے نبی کی تمنا ہے، لیکن اللہ کے نبی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے خود نماز شروع نہیں کر رہے، اپنی امت کو نہیں فرماتے کہ تم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اس خواہش کو لیے اللہ کے نبی بار بار آسمان کی طرف نگاہیں دوڑا رہے ہیں۔ رب کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ نبی علیہ السلام اپنی خواہش کو لیے بار بار آسمان کی طرف نگاہیں دوڑا رہے کہ اللہ خواہش ہے، زبان سے نہیں کہہ رہے، دل میں تمنا ہے، اور اللہ علیم بذات الصدور ہے، ان ساری دلوں کی باتوں کو جانتا ہے کہ جو انسان کے سینوں میں چھپی ہوئی ہے، دلوں میں چھپی ہوئی ہے، تمام دلوں کے راز کو اگر کوئی جاننے والا ہے وہ رب العالمین ہے۔ علم غیب کا بھی اگر کوئی مالک ہے وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ رب العالمین نے اپنے نبی کا بار بار آسمان پہ دیکھنا، آپ کی خواہش کا اللہ کو علم ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے نبی ہم جان رہے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار ہماری طرف آسمان کی طرف نگاہیں دوڑا رہے۔ آپ کی تمنا یہ کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ بنا دیا جائے، بیت المقدس کی بجائے آپ کا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا جائے۔ ہم جان رہے ہیں اے میرے پیارے نبی آپ کی خواہش کو دیکھتے ہوئے جس قبلے پر آپ راضی ہے رب العالمین فرماتا ہے میں اللہ بھی اس قبلے پر راضی ہوں۔ اردو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اے میرے نبی جس قبلے پر آپ راضی ہے میں اللہ بھی اس قبلے پر راضی۔ میں اس آیت کا ترجمہ انہی جملوں میں کرتا ہوں، اے میرے محبوب جس قبلے پر آپ راضی ہے میں اللہ بھی اسی قبلے پر راضی ہوں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ تحویل قبلہ ہو گیا، اللہ کے نبی اللہ کے وحی کے پابند ہے۔ اللہ جب تک آسمانوں سے وحی کا نزول نہیں فرما دیتا اللہ کے نبی کبھی کچھ نہیں کہا کرتے تھے، کچھ نہیں فرمایا کرتے تھے، کوئی حکم نہیں کرتے، کوئی عمل نہیں کرتے، اس لیے کہ سارے نبیوں کو رب العالمین نے اپنے وحی کے پابند رکھا۔ میرے نبی بھی اللہ کے وحی کے پابند تھے، اور اللہ نے نبی کو تو اپنے وحی کے پابند کیا، اور نبی کی امت کو رب العالمین نے نبی محمد علیہ السلام کا حکم کا پابند کر دیا۔
जिस अमल पर महर नबूवत मिले तुम्हें उस अमल को करना है। अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की महर किसी अमल पर ना हो, वो अमल चाहे अल्लाह की इबादत के हवाले से क्यों ना हो, अल्लाह अकबर किसी भी हवाले से क्यों ना हो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से अगर वो अमल मिलता है, उस अमल पर महर नबूवत है, तो अल्लाह तुम्हारी इबादत कबूल करेगा। चाहे तुम अल्लाह की इबादत करो और उस पर महर नबूवत ना हो, अल्लाह उस इबादत को भी रद्द कर देगा। फहुव रद्दुन, नबी से ताल्लुक नहीं ना उस अमल का, वो अमल मरदूद है और अमल करने वाला भी मरदूद है। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने हमेशा अल्लाह की मानी है और अल्लाह के मुताबिक अमल किया है। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ दुनिया वालों, मेरे नबी के उम्मतियों, तुम मेरे नबी की इताअत करो, फक़द अता अल्लाह, मेरे नबी की इताअत ऐसा है गोया कि तुम अल्लाह की इताअत कर रहे हो। क्योंकि नबी को रब ने पाबंद किया है कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे प्यारे नबी, जो कुछ मैं आप पर नादिल करूं उसे लोगों तक पहुंचा दीजिए। लोगों ने कहा ये काहिन है, शायर है, मजनून है, माअदल्लाह ये दीवाना है, ये लोगों को घड़ घड़ के बातें बताता है। रब ने फरमाया, तुम्हारी गलत फहमी है, ना ये शायर है ना जादूगर है, बल्कि क्या है, तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। ये जो कुछ कहते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, ये अल्लाह कहता है मेरी तरफ से नादिल करता है, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम तहवील क़िबला के लिए कहां देख रहे थे? बोले जरा, कहां देख रहे थे? कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, आसमान की तरफ अल्लाह के नबी निगाहें दौड़ा रहे थे। लोग कहते हैं अल्लाह के नबी हर जगह है। मैंने कहा अगर कुरान की आयत पढ़ के कि अगर अल्लाह के नबी हर जगह होते तो नबी को बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस ले जाया नहीं जाता, क्योंकि नबी तो पहले से वहां मौजूद है, और जो पहले मौजूद होता है वो दोबारा आता है। मैं यहां पर हूं, आप क्या कहेंगे कि इब्राहिम साहब यहां पर मौजूद हैं, और मैं चला जाऊं तो आप क्या कहेंगे? इब्राहिम चला गया। अगर मैं आया ही नहीं, आप क्या कहेंगे? बार बार फोन पर मेरे मोहतरम जनाब कारी बशीर, मौलाना बशीर मुझे बार बार इंतजार कर रहे थे, अब यहां मुड़ जाएं। मौलाना ज़ियाउल हक भट्टी साहब भी मुझे गाइड कर रहे थे, अब ऐसे जाएं ऐसे जाएं, ये आए तो यहां पर आए, क्योंकि मैं यहां पर मौजूद नहीं था। आपको परेशानी थी, यकीनी नहीं था, मैं तभी आया हो। ये मिसाल इसलिए मैं दे रहा हूं, अल्लाह कहता है लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, नबी के सफर की इब्तिदा मस्जिद हराम से हुई है, और जहां नबी को ले जाया गया वो मस्जिद अक्सा थी। इसलिए ले जाया गया कि मस्जिद अक्सा में अल्लाह के नबी मौजूद नहीं थे। और हमारा ईमान है जब बैतुल्लाह में थे तो मस्जिद अक्सा में नहीं थे, और जब मस्जिद अक्सा में अल्लाह के रसूल पहुंचे तो बैतुल्लाह में नहीं थे। दोबारा रब्बुल आलमीन उसी रात को लेकर जाता है, और अल्लाह के नबी फरमाते मुझे अल्लाह ने मेराज करवाई, और उसी मेराज, पूरी मेराज के मुकम्मल होने के बाद रब्बुल आलमीन मुझे दोबारा बैतुल्लाह लेकर गया, मक्का की सरजमीन पर लेकर गया। क्यों लेकर गया अल्लाह? इसलिए कि जब ऊपर गए थे तो जमीन पे नहीं थे, पहले से मौजूद थे तो आने की क्या जरूरत, पहले से आसमानों पे थे तो ले जाने की क्या जरूरत। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते गए मुझे ले जाया गया, और कायनात के इमाम तहवील क़िबला के हवाले से कि काश हमारा क़िबला बैतुल मुक़द्दस के बजाय बैतुल्लाह बना दिया जाए। अल्लाह के नबी बार बार आसमानों को देख रहे हैं, किस लिए आसमान पर नजर डाल रहे हैं? इसलिए हमारा अकीदा ये नहीं कि अल्लाह के नबी हर जगह मौजूद है, यकीनी अल्लाह के नबी जमीन पर थे, इसीलिए ये आसमान पर देख रहे थे कि आसमानों पर अल्लाह के नबी अभी नहीं गए। चूंकि तकमील क़िबला की तमन्ना है, उसी तमन्ना के हवाले से निगाहें आसमान की तरफ दौड़ा रहे हैं। यहाँ तो लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी हर जगह है, लेकिन कुरान ये कहता है, हमारा दीन ये कहता है, ना तो अल्लाह के नबी हर जगह है और न ही रब्बुल आलमीन भी हर जगह
جگہ موجود ہے، اللہ بھی ہر جگہ نہیں ہے۔ نبی کی ذات ہر جگہ نہیں ہوتی، مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، اگر مکہ میں تھے اور ہر جگہ موجود تھے تو پھر اللہ کے رسول کو ہجرت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہجرت کہے نا، ہجرت کے لیے اللہ کے رسول نکلے، کیوں نکلے؟ کیوں گئے؟ لوگوں کے ظلم اور ستم انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، صحابہ کرام کو سزائیں دی جا رہی ہے، رب العالمین کا حکم ملتا ہے کہ میرے نبی آپ مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائے۔ اللہ کے رسول راستے میں جاتے، قتل کرنے والے آ رہے، اللہ کے رسول کو ڈھونڈ رہے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے گھر کا، اللہ اکبر، آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کے بستر پر علی کو لٹا دیا گیا، علی رضی اللہ تعالی عنہ صبح ملتے ہیں، یہ سارے واقعات اللہ کے نبی صبر کرتے ہیں، راستے میں اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے 100 اونٹوں کی بادی لگا دی جاتی ہے، قتل کرنے والا اللہ کے رسول کے قریب پہنچ جاتا ہے، یہ سارے واقعات، پھر اللہ کے رسول مدینہ میں گئے۔ کیوں گئے مدینہ میں؟ اور مسلمان بھائیوں اسی لیے گئے کہ جب اللہ کے رسول مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، اسی لیے اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، اور اللہ کے رسول جب مدینہ پہنچے تو پھر اللہ کے رسول مکہ میں نہیں تھے، جب فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول پہنچے تو دوبارہ مکہ میں آتے ہیں، اب جب دوبارہ مکہ میں آتے ہیں تو مدینہ میں نہیں۔ نبی علیہ السلام مکہ کی سرزمین کو دیکھتے ہوئے فرماتے، اے مکہ کی سرزمین، مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، میں تجھ سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں، مجھے اللہ اکبر تجھ زمین سے، مکہ کی سرزمین کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول فرماتے، تجھ سے مجھے بڑا پیار ہے، میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، لیکن اگر یہ ظالم قوم مجھے ہجرت کرنے پر مجبور نہ کرتی تو اے مکہ کی سرزمین میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ لوگ بیان کرتے لیکن پھر بھی کہتے اللہ کے رسول ہر جگہ موجود ہے، تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ جب کوئی جا رہا ہوتا ہے نا چھوڑ کے تو کیا مقصد ہے وہیں پر موجود ہوتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ واقعہ معراج اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اکبر، اللہ کے نبی جب بیت اللہ میں تھے تو مسجد اقصی میں نہیں تھے، جب مسجد اقصی میں تھے تو بیت اللہ میں، کعبۃ اللہ اور مکہ کی سرزمین پہ نہیں تھے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے یہ سارے معاملات ہونے کے بعد عرج بی الی السماء، مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ آسمانوں پر ہے۔ اللہ کے رسول اسی لیے آسمان پہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ ہمارا تحویل قبلہ فرما دے۔ کبھی قرآن نے یوں کہا کہ تحویل قبلہ کے حوالے سے اللہ کے رسول نے دائیں دیکھا ہو، بائیں دیکھا ہو، آگے دیکھا ہو۔ لوگ کہتے ہیں اللہ ہر مومن کے دل میں ہے، ہر چیز میں سمایا ہوا ہے۔ آج لوگ وحدت الوجود کے قائل کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر مومن کے دل میں ہے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں ہر چیز میں حلول کر گیا ہے، یہاں تک کہ کتا، بلی اور جانور میں بھی اللہ حلول کر گیا ہے۔ معاذ اللہ، اتنا باطل عقیدہ۔ صحابہ کرام جیسا کوئی ہے، آج کہتے ہیں نا لوگ اللہ مومن کے دل میں ہے، یہ جملے کہائے جاتے ہیں، یہ باطل جملے ہیں، باطل عقیدہ۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ جیسا ایمان لانے والا کوئی ہے؟ پوری امت کے اندر صحابہ جیسا کوئی ایمان رکھنے والا پیدا ہوگا کوئی نہ رہے؟ اللہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ ان کے ایمان کی ضمانت رب العالمین نے قرآن میں دی، ایمان کی ضمانت، اور بعد میں آنے والوں کے لیے ان کی ایمان کو رب العالمین نے ضابطے کے طور پر بیان کر دیا۔ ایمان اپنا قبول کروانا چاہتے ہو، ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو تو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ صحابہ جیسا مومن کوئی بھی دنیا میں نظر آپ کو نہیں آئے گا۔ امت محمدیہ میں بڑے بڑے فقی آئے ہوں گے، بڑے بڑے امام آئے ہوں گے، ایک سے ایک اللہ کا ولی دنیا میں آئے گا، قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہوگا، لیکن امت محمدیہ میں جو اللہ نے صحابہ کو ایمان دیا تھا وہ کسی کو بھی اللہ ایمان عطا نہیں کرے گا، وہ ایمان کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اللہ کے نبی نے تحویل قبلہ پر آسمان کی
طرف نگاہیں اس لیے دوڑائیں کہ اللہ الرحمن علی العرش استوى، عرش معلی پر مستوی ہے۔ اگر ہر مومن کے دل میں ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام تحویل قبلہ یا کسی بھی موقع پر یا دعا مانگتے ہوئے کبھی اللہ کے رسول ابو بکر کے سینے کی طرف ہاتھ کر لیتے، کبھی عمر کے سینے کی طرف ہاتھ کر لیتے، کبھی عثمان کے سینے کی طرف ہاتھ کرتے، اور کبھی علی کے سینے اور دل کی طرف دیکھتے، کیونکہ یہاں پر اللہ موجود ہے، ہر چیز میں حلول کر چکا ہے، ہر مومن کے دل میں ہے۔ اور اس دنیا میں یہ صحابہ کا ایمان تو ایمان، نبی کو جو رب العزت نے ایمان عطا فرمایا تھا، اللہ کی قسم وہ ایمان پوری دنیا میں کائنات میں جب سے یہ دنیا بنائی ہے آدم سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والا وہ ایمان نہیں پا سکتا جو ایمان رب نے میرے اور آپ کے نبی کو ایمان عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ تمنا کو لیتے ہوئے، اپنی امید رکھتے ہوئے، اپنی چاہت کو لیتے ہوئے کبھی اللہ کے رسول نے اپنے دل اور اپنے سینے کی طرف دیکھا ہو اور یوں کہا ہو کہ اے اللہ میری یہ دعا ہے، اس کو قبول فرما۔ اللہ میں تحویل قبلہ چاہتا ہوں، نظر آپ کی اپنے سینے اور اپنے دل کی طرف ہو، کیونکہ آپ کا عقیدہ کہ مومن کے دل میں اللہ ہے، اللہ کے رسول سے بڑھ کر تو کوئی مومن نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اپنے دل اپنے سینے میں بھی کبھی نہیں دیکھا۔ جب بھی ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف اٹھائے ہیں، نگاہیں دوڑائی ہے آسمان کی طرف دوڑائی ہے، اس لیے کہ اللہ آسمانوں پر ہے، وہی بھی تنزیل من رب العالمین، نازل وہ چیز ہوتی ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ بندہ زمین پر ہے، اللہ آسمانوں پر، اسی لیے رب العالمین فرماتا ہے آسمان سے اوپر سے نازل ہونے والی چیز جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے۔ رب کہتا ہے اس کتاب کو ہم نے اپنے بندے کو دیا ہے لیکن نازل کیا ہے، نازل کے لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ نازل اوپر سے کیا جاتا ہے، اللہ آسمانوں پر ہے تبھی اس کتاب کو آسمانوں سے زمین پر اتارا ہے۔ ہر جگہ رب نہیں ہے، پھر ہر جگہ اگر اللہ تھا، موجود تھا اور ہے تو نبی کو پھر اللہ کے رسول کو پھر آسمانوں پر لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے عقیدے کے مطابق تو نبی بھی ہر جگہ موجود ہے، اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے۔ آپ نے تو یہ واقعات بھی کھڑے ہوئے ہیں کہ جب معراج کے موقع پر جبریل امین ایک موقع پر آسمان سے زمین پر آتے ہیں پیغام لے کر، جو منظر آسمان پہ جبریل نے دیکھا وہی منظر آسمان سے زمین پر آنے کے بعد اللہ اکبر جبریل دیکھتا ہے کہ تخت لگا ہوا ہے اور تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے کی تاج پوشی کی جا رہی ہے۔ جبریل آسمانوں سے زمین پہ آ کر دیکھتے ہیں وہی منظر جو آسمان پہ تھا، دوبارہ آسمان پہ گئے، کہتے ہیں کہ جی آسمان پر بھی وہی منظر جو زمین پر تھا، دوبارہ زمین پر یہ آتے جاتے چکر لگاتے ہوئے حیران ہو کر آسمان پہ جا کے پوچھتے ہیں اللہ میں حیران ہوں، جو منظر آسمان پر ہے وہی زمین پر، جو زمین پر ہے وہی آسمان پر، اللہ مجھے یہ بتا کہ اللہ تو ہے یا وہ ہے جو زمین پر ہے؟ یہ مسلمانوں کا باطل عقیدہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اوری جبی الی السماء، مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا، جب میں پہلے آسمان کی طرف گیا جبریل میرے ساتھ گئے۔ لوگ کہتے ہیں جب آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے فرشتے اللہ اکبر چراغا کر رہے تھے، ستاروں سے کھیل رہے تھے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام فرماتے ہیں جب مجھے آسمان پر، آسمان کے پہلے آسمان کے اگلے دروازے پر، آسمان کے دروازے پر لے جایا گیا، میں اللہ اکبر دیکھتا ہوں جبریل امین دروازے کو دستک دیتے ہیں، دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، آسمان کا دروازہ، آسمان پر دروازے پر جو فرشتہ ڈیوٹی پر مامور ہے، آسمان کے دروازے کے چوکیدار نے، فرشتے نے پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ جبریل نے کہا انا جبریل، میں جبریل ہوں۔ اس نے پوچھا کہ ٹھیک ہے آپ جبریل ہیں، آپ آتے جاتے رہتے ہیں، اللہ کے حکم پر آتے ہیں اور جاتے ہیں، لیکن یہ بتائیے ومما کا، آپ کے ساتھ آنے والا کون؟ آپ کے ساتھ آنے والے کون؟ لوگ کہتے ہیں چراغا ہو رہا تھا
اور اسی لیے شب برات اور شب معراج کو لوگ چراغ کرتے ہیں، اپنی مسجدوں کو چراغوں سے منور کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اپنے گھروں میں دیے جلاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں کہ جی آسمان پہ چراغا ہو رہا تھا، ہم کیوں بد نصیبی میں رہے کہ زمین پر ہم اپنے گھروں اور مسجدوں میں چراغا نہ کریں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں آسمان پر گیا، جبریل نے دروازے کو دستک دی، داروغے نے جبریل سے پوچھا، فرشتے نے فرشتے سے پوچھا، قربان جائیے وہ فرشتہ اللہ اکبر جو زمین سے آسمان کی طرف نبی کو لے کر گیا ہے، رب کے حکم پر وہ فرشتہ اس فرشتے کا سردار ہے، اللہ اکبر، اس کا ماتحت فرشتہ جو ہے اپنے سردار سے پوچھتا ہے، سردار آپ کیوں آئے ہیں، آپ کے ساتھ آنے والے کون ہیں؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ وہ فرشتہ سوال کرتا ہے یہ بتائیے آپ اپنی مرضی سے لے کے آ رہے ہیں یا اللہ کی اجازت سے ان کو لایا جا رہا ہے؟ کہا میں اللہ کے حکم پہ لے کے آ، مرحبا کہتے ہوئے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، پہلے آسمان پھر دوسرے آسمان کا دروازہ بھی بند ملا، دروازے کو دستک دی گئی، پوچھا کون؟ کہا جبریل۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا خود آ رہے ہو یا اللہ کے حکم پر آئے ہو؟ جبریل کہتے مجھے اللہ کا حکم ملا ہے، یہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے، یہ اصول ہے رب العزت کے، یہ کوئی گڑیا گڈے کا اور دنیا والوں کا کھیل اور تماشا نہیں ہے کہ جس کی جو مرضی آئے دین کے اندر دخل اندازی کر سکے۔ اللہ اکبر، یہ ضابطے ہیں، یہ اصول اور قوانین ہیں، اور وہ بھی رب ہے ان تمام اصولوں کا ساز بنانے والا، اور شریعت ساتھ بھی اگر کوئی ہے تو وہ رب العالمین ہے۔ ہر ایک کی مرضی اس دنیا کے اندر یا دین کے اندر نہیں چل سکتی۔ پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اللہ اکبر، یہاں کے سدرۃ المنتہا اور جنت المأوا کی وادیوں سے بھی اللہ کے نبی کو آگے لے جایا جاتا ہے، عرش سے قریب سے، اللہ سے قریب سے قریب اللہ کے کیا جاتا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدی، 15ویں سپارے میں رب العالمین نے اسرا کا ذکر فرمایا، زمینی سفر کا رب العالمین نے ذکر فرمایا، 27ویں سپارے میں رب العالمین آسمانی سفر کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے گئے بیت المقدس سے فارغ ہونے کے بعد عرج بی الی السماء، مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ یوں نہیں فرمایا نبی نے کہ میں خود آسمانوں پر گیا، اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا۔ اٹھائیے کتب احادیث کو، بخاری اٹھائیے، دیگر کتب کو اٹھا کے دیکھیے، اللہ کے نبی یوں نہیں فرماتے کہ میں بیت المقدس سے پھر آسمانوں پر گیا، بلکہ نبی فرماتے ہیں عریج 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 بی الی السماء، مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا، مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ نبی خود نہیں گئے، کون لے جا رہا ہے؟ اللہ۔ کس کے ذریعے لے جا رہا ہے؟ جبریل امین کے ذریعے۔ آسمانوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا جاتا ہے۔ آسمانی سفر کا رب العالمین ذکر فرماتا ہے، قرآن میں رب کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى عندها
عندها جنت المأوى. اللہ کے نبی کو پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرے آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یہاں تک کہ ساتویں آسمان پر اللہ کے نبی کو لے جایا گیا. ہر آسمان پر اللہ کے نبی کو نبیوں سے ملاقات رب العالمین کرواتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرماتے گئے ساتویں آسمان پر مجھے لے جایا جاتا ہے. میں نے کیا دیکھا؟ بیت المقدس. میں نے کیا دیکھا؟ زمین پر بیت اللہ ہے اور آسمانوں پر بیت المعمور ہے. وہاں پر جناب ابراہیم سے میری ملاقات کروائی گئی. میں نے دیکھا جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، بیت المعمور سے کمر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچتے ہیں، السلام علیکم، اللہ اکبر، وعلیکم السلام. سلام اور جواب ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی گفتگو جناب ابراہیم علیہ السلام سے ہو رہی ہے. اللہ کے نبی سے جناب ابراہیم کہتے ہیں، جناب ابراہیم پیغام دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے لاڈلے اور پیارے نبی، آپ اپنی امت سے کہیے گا، آپ اپنی امت سے جا کے یہ کہیے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اے محمد، اے امت محمدیہ، ابراہیم تم کو سلام کہہ رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، اے میرے پیارے نبی، اے میرے لاڈلے نبی، اے میرے محمد علیہ السلام، اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا اور یہ کہیے گا اپنی امت سے کہ جنت کی زمین بڑی وسیع ہے، مٹی بڑی زرخیز ہے، جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے. اس جنت کی زمین کو مزید سرسبز و شاداب کر لیا کرو اور یہ جملے ادا کیا کرو، یہ کلمات ادا کیا کرو، یہ جملے پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کہو، آپ اپنی امت سے کہیے کہ ابراہیم آپ کی امت کو سلام کہتا ہے اور یوں کہیے گا جنت کی زمین کو سرسبزی شادابی میں مزید اللہ اکبر سرسبز و شاداب کرنا چاہتے ہو، یہ جملے ادا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. یہ جملے جب تم ادا کرو گے اللہ تمہاری جنت میں درخت پہ درخت پیدا فرماتا جائے گا. ایک مرتبہ اگر تم سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے پر ہر جملے، ہر لفظ اللہ اکبر، ہر کلمے پر رب العالمین ایک درخت کر اگاتا ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہا، رب حکم دیتا ہے درخت اگ جا. الحمدللہ کہتے ہو، اللہ کہتا ہے دوسرا درخت اگ جا. اللہ اکبر کہتے ہو، اللہ کہتا ہے تیسرا درخت اگ جا. اگر تم بار بار سبحان اللہ کہتے ہو، ہر بار رب العالمین ہر سبحان اللہ، ہر الحمدللہ پر جنت میں ایک ایک درخت اگاتا ہے. اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر جو رب درخت اگاتا ہے اس درخت کا سایہ اتنا طویل ہوتا ہے کہ اگر کوئی تیز رفتار سواری پر گھوڑے پر بیٹھ کے اس گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دے، 500 سال تک وہ گھوڑا دوڑتا رہے، ایک درخت کا سایہ 500 سال تک ختم نہیں ہوگا. 500 سال تک ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اللہ اتنا بڑا درخت اگا دیتا ہے. کہہ دینا ذرا محبت سے سبحان اللہ. جو کہیں گے اس کا درخت اگے گا اور جو نہیں کہیں گے ایسا نہ ہو کہ جو پہلے اگ چکے ہیں وہ بھی کاٹ دیے جائیں. بخل نہیں کیا کرے. بولے ذرا محبت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. اللہ پاک ہے، تعریفوں کے لائق رب العالمین کی ذات ہے. ولا الہ الا اللہ،
پوری کائنات میں عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے. واللہ اکبر. پوری دنیا اور پوری کائنات سے بڑا کوئی ہے تو اللہ اکبر. اللہ بڑا نہیں بلکہ سب سے بڑا ہے. یہ معراج میں ہمیں تحفہ ملا. نبی علیہ السلام سے اللہ کے رسول کی ملاقات اللہ کے رسول سے ہوتی ہے. 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا. اگر آپ تھک گئے تو ختم کرتا ہوں. چالو کر. چالو تو میں پہلے سے ہوں. چالو رکھو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ محبت کا اظہار کیا. میں نے کہا نا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اردو سمجھ رہے ہیں, کچھ سندھی. بعض نہ اردو نہ سندھی شاید پشتو سمجھتے ہوں گے, تو وہ پشتو تو مجھے آتی نہیں ہے. میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. ہاں اتنا آتا ہے مجھے. وہ بورا اوڑا پانی لے آؤ. پانی پیش کرو یار. ٹھیک ہے. ڈوڈائی راوڑا وہ میں کھا چکا ہوں. وہ نہیں لاؤ. رک جاؤ. ابراہیم بھائی ناراض تو نہیں ہو رہے؟ تھوڑا سا پانی گرم دینا. ایسا نہ ہو کہ گلا برف کی طرح جم جائے. جن کے جام بھوک لگی ہے تو انہیں تھوڑا چاول کھانے دو. چھوڑا چارا کوئی تکلیف میں ہے. نہیں چاول تھوڑی دیر رک جاؤ. تھوڑی دیر بس. میں ختم کر رہا ہوں بات کو. میرے خیال 5-7 منٹ لوں گا بس. اگر اس 5-7 منٹ کا 1-1 منٹ 5-5 منٹ کا ہو گیا تو معذرت چاہوں گا. آپ کی مسکراہٹیں بتا رہی ہیں کہ اردو آتی ہے آپ کو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو. اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. دعا ہے کہ جس طرح آج ہم یہاں اکٹھے ہیں اللہ جنت میں بھی ہمیں اسی طرح اکٹھا کر دے. اللہ ہمیں اسی طرح جنت میں جمع کر دے. نبی کا پڑوس نصیب فرما دے. نبی کی معیت عطا فرما. نبی کی زیارت نصیب فرما. اللہ اپنا دیدار ہمیں جنت کے اندر نصیب فرما دے. وہ لذت عطا فرما. اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک. نبی دعا کرتے تھے اللہ قیامت کے دن جنت کے اندر تیرے دیدار میں جو لذت ہے اللہ مجھ نبی کو وہ لذت عطا فرما دے. اللہ ہمیں بھی وہ لذت عطا فرما دے. نبی علیہ السلام فرماتے اللہ اکبر سدرۃ المنتہا اور جنت المأوا کی وادیوں سے اللہ کراس کرتا ہوا آگے لے گیا. اب قریب سے قریب رب العالمین کرتا رہا. لوگ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے قریب پہنچے؟ عرش کے قریب. عرش کے قریب پہنچے تو اللہ نے جب اپنے نبی کو دیکھا تو فوراً عرش سے اتر گیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ باطل عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے وہ صحیح ہے یا جو اتر رہا ہے وہ صحیح ہے؟ دونوں غلط ہیں. دونوں غلط ہیں. ہر جگہ بھی نہیں ہے اور نہ اللہ اس موقع پر اترا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بولیں بولیں کوئی بات نہیں. اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں بولیں گے تو آئے گا. وہ طوطا ہے نا طوطا چڑھا اس کو بولتے ہیں مٹھو بیٹے. پہلے تو یوں یوں کرتا رہتا ہے ہلتا رہتا ہے بلکہ کھڑا رہتا ہے. پھر آپ اس کو دال دیتے ہیں آہستہ آہستہ مانوس ہوتا ہے وہ آپ سے. پھر صرف منہ یوں 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 ہلاتا ہے اپنی زبان میں کچھ کہتا رہتا ہے. آپ نے اس کو اس چھوٹے طوطے کے ماں باپ سے جدا کر کے اس کو اپنی زبان سیکھنے ہی نہیں دی. آپ تو اپنی زبان سکھانا چاہتے ہیں نا. پھر آخر وہ مٹھو بیٹے بولنے لگتا ہے. بولتا ہے مٹھو چوری کھاؤ گے تو بولو گے تو بولنا آئے گا. اور ہمارے اہل حدیثوں کے تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ سب اتنے گستاخ ہوتے ہیں بے ادب ہوتے ہیں. ان کی اخلاق تو نام کی نہیں ہے. اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دوسروں کے علماء کا بڑا ادب کیا جاتا ہے. اہل حدیث فوراً پھٹ سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ جو بات آپ نے بتائی ہے یہ کون سی حدیث کے اندر ہے؟ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ یہ بے ادبی نہیں ہے. خدا کی قسم یہ صحابہ کرام کا طرز عمل ہے. یہ صحابہ کی طرز زندگی ہے کہ جس کو رب نے قرآن میں اللہ اکبر بیان کیا. نبی علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آسمان پر اللہ کے قریب میرے اور اللہ کے درمیان کئی ہزار پردے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو اصلی حالت میں دیکھا ہے وہ اللہ کے نبی پر بہتان لگاتا ہے, الزام لگاتا ہے. قرآن میں بھی اللہ نے اس کی نبی نے اللہ کو دیکھا نہیں. کئی ہزار پردے تھے. اللہ نے آسمانوں پر کون سا تحفہ دیا؟ 3 تحفے دیے تھے. جلدی جلدی کتنے تحفے دیے تھے؟ میں نے کہا 5 سے 7 منٹ میں بات ختم کروں گا. اگر آپ نہیں بولے تو اس 7 منٹ کا ہر منٹ 7 منٹ کا ہوگا.
कितने तोहफे दिए थे? 3 नहीं बोल रहे हो। सुना है सिंध में बोलते नहीं है लोग। मैं एक जगह थोड़ा सा आमीन कहलवाना चाह रहा था कहीं सिंध में, तो एक साहब आलिम दीन थे, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, कहने लगा जी हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, आप बात जारी रखें अपनी, ये नहीं बोलेंगे, इनको बंद किया हुआ हमने, ताले लगाए हुए। बोले कितने तोहफे दिए थे? 3 आसमानों पर। एक तोहफा क्या था? कौन सा तोहफा था? कौन सा तोहफा था? जिसको पता नहीं है या जहन में नहीं आ रहा, वो अपने इर्द गिर्द आवाज, कान जरा लगाए, आवाज किस चीज की आ रही है, यकीनी वही तोहफा होगा। कौन सी चीज थी? सब बोले कौन सी थी? नमाज। दुनिया में अगर किसी को कोई तोहफा दिया जाता है तो आप मना करते हैं? कोई गिफ्ट, कोई अवार्ड दिया जाता है तो आप दुनिया में उस तोहफे को मना कर देते? नहीं करते ना, बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ उसे लेते, फखरिया अंदाज में लोगों के सामने उस ट्रॉफी को ऐसे बुलंद करते हैं। अल्लाह के महबूब को आसमानों पर बुला के नमाज जैसा तोहफा अपनी उम्मत के लिए, नबी की उम्मत के लिए रब्बुल इज्जत ने दिया है। 50 नमाजें दी थी। अल्लाह के रसूल से मूसा कहते अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ए नबी मेरी उम्मत पर अल्लाह ने 2 नमाजें फर्ज की थी, मेरी उम्मत ने 2 नहीं पढ़ी। आपकी उम्मत दिन और रात 24 घंटों में 50 कैसे पढ़ेगी? अभी मौका है, कम करवा लीजिए। अल्लाह के रसूल अल्लाह से कहते हैं जाके अल्लाह नमाज कम कर दे, तादाद कम कर दे, औकात कम कर दे। अल्लाह के नबी की नमाजें कम कर दी जाती हैं, 5 कम कर दी, 10 कम कर दी, 20 अल्लाह अकबर कम हो गई, 30 कम हो गई, 35 कम कर दी, 40 कम कर दी, 45 कम करके अल्लाह ने 5 नमाजें। अल्लाह का लाडला कलीमुल्लाह कहते हैं मूसा अल्लाह के रसूल जाइए, 5 नमाजें अल्लाह कहता है पढ़े, मेरी उम्मत ने 3-2 नहीं पढ़ी, आपकी उम्मत 5 कैसे पढ़ेगी? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब मुझे हया आती है इस बात पर, क्या मेरी उम्मत 5 भी नहीं पढ़ेगी? मुझे शर्म आती है अल्लाह को यह कहने पर कि अल्लाह तूने 50 फर्ज की थी, अब मैंने तुझसे 5 करवा ली है, अब मैं हया खाता हूं, मुझे शर्म आती है कि अल्लाह से जाके ये कहूं कि 5 से भी कम कर दे। नबी अलैहिस्सलाम को इतना एतमाद था अपनी उम्मत पर, लेकिन मैंने और आपने न अल्लाह से वफा की है न नबी से हमने वफा की है। नबी कायनात फरमाते मुझे हयाती है कि अल्लाह अकबर कि मैं अल्लाह से कहूं कि 5 से भी कम कर दे। नहीं नहीं नहीं, 5 से कम नहीं करवाऊंगा, मुझे यकीन है मेरी उम्मत ये 5 नमाजें अदा करेगी। अल्लाह के नबी कायनात के इमाम फरमाते हैं एक गैबी आवाज अल्लाह की तरफ से मुझे दी जाती है, ऐलान किया जाता है ऐ मेरे प्यारे नबी आप अपनी उम्मत से 5 नमाजें पढ़वाए, अल्लाह उन 5 नमाजें पढ़ने वालों को 50 नमाजों का अजर अता फरमाएगा। 5 पढ़वाए और अजर 50 नमाजों का रब्बुल इज्जत की तरफ से दिया जाएगा। दूसरा तोहफा आमन रसूल बिमा उन्जिल इलैहि मिन रब्बी, सूरह बकरा की आखिरी आयत। और तीसरा तोहफा आपकी उम्मत का वो शख्स के जिसने शिरक नहीं किया होगा, तौहीद वाले अकीदे पर वो मरा है, क़यामत के दिन एक न एक दिन अल्लाह कहता है मैं उसकी बख्शिश कर दूंगा, उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा, अल्लाह अकबर, उसकी सजाओं को खत्म करके जहन्नम से आजाद करके उसे जन्नत में दाखिल कर दूंगा। ये तीनों तोहफे लेके अल्लाह के रसूल जमीन पे आते हैं। अल्लाह के नबी बैतुल मुक़द्दस पे दोबारा आ जाते हैं, वो सवारी बुराक पर अल्लाह के रसूल बैठते हैं और दोबारा मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर अल्लाह के रसूल को छोड़ दिया जाता है। अल्लाह के नबी ये वाकया सुना रहे लोगों को। आज मैं अल्लाह अकबर मस्जिद अक्सा गया, लोग हैरान हुए। आज मैं आसमानों पर गया, लोग हैरान हुए। मैं 7वें आसमान पर गया, लोगों की हैरानगी बड़ी मजीद बढ़ती गई। मुझे नबियों से मिलवाया गया, मजीद हैरानगी बढ़ती रही। अल्लाह से हम कलामी का शर्फ मिला, मजीद लोग हैरान होते रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह से हम कलाम हुए हैं आप, वो भी आसमानों पर जाके। अकल में बात नहीं आती। अबू जहल वहां से गुजर रहा था, लोग वैसे ही यकीन नहीं कर रहे थे। अबू जहल गुजरते हुए कहता है ऐ मोहम्मद, कोई आज फिर कोई नई बात लेकर आए हो ऐसा लगता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ हाँ अबू
جہل آج ایک نئی بات ہے. کہا کون سی بات؟ کہا آج اللہ نے مجھے معراج کروائی, آسمانوں پر رب العزت لے کر گیا, بیت المقدس پہ رب العالمین مجھے لے کر گیا. وہ کہتا ہے آسمانوں کی بات چھوڑیے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں تو بتائیے بیت المقدس کے دروازے, بیت المقدس کی کھڑکیاں, وہاں کے محراب و منبر, وہاں کی رنگت, وہ بیت المقدس کس طرح کا ہے؟ عجیب عجیب طرح کے وہ سوالات اللہ کے رسول سے کرنے لگا. اور میرے بھائیوں آپ یہ بتائیں, خدا کی قسم یہ بتائیں, آپ مسجد میں جو جاتے ہیں دروازے دیکھنے جاتے ہیں, کھڑکیاں دیکھنے جاتے ہیں, آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں کے محراب و منبر کو تکنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں کی زیب و زینت سے اللہ اکبر فائدہ اٹھانے کے لیے جاتے ہیں. مسجد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے مسجدیں تو اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے, غیر اللہ کی عبادت نہیں کرو. وہ لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں کہ جن کا اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان اور یقین ہوتا ہے. اللہ اکبر. رب العالمین فرماتا ہے کہ مسجدیں عبادت کے لیے بنائی گئی ہے, وہاں کی زیب و زینت کے لیے نہیں جایا جاتا. وہ ایک الگ بات ہے کہ آج کا مسلمان بیت اللہ اگر جاتا ہے یا مسجد نبوی جاتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے وہ طواف کے دوران بھی وہ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں, لیتے ہیں نا سیلفیاں. عبادت کر رہا ہے, عمرہ کر رہا ہے آن لائن پوری دنیا میں, جناب اس نے چلایا ہوا ہے, اپنے گھر والوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں سجدہ کر رہا ہوں, میں طواف کر رہا ہوں, صفا مربع کی صحیح کر رہا ہوں. وہ ساری اس کی خواہش یہ ہوتی ہے, وہ تصویر, وہ مووی تیرے میرے گھر تو پہنچ جاتی ہے لیکن اللہ کے ہاں نہیں پہنچتی. پھر پہنچتی بھی ہے تو اللہ اسے واپس کر دیتا ہے, کہ دنیا مقصود تھی وہ مل گئی, فیس بک پہ تیری تصویریں چڑھ گئی, آن لائن تجھے لوگوں نے طواف کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے, جو میری تمنا تھی وہ مل گیا. کاش کہ تمنا یہ لے کے جاتا, یہ مووی میری جو ہے آخرت کے لیے, جنت میں جانے کے لیے بن رہی ہوتی, اور پھر مجھے امید ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, قیامت کے دن جنت میں تجھے بھی اور تیرے گھر والوں کو وہ مووی دکھائی جاتی. یہ جنت جو ملی ہے ان طواف کے بدلے ملی ہے, بیت اللہ کے اللہ اکبر زیارت کے بدلے میں تجھے ملی ہے, حجر اسود کے بوسوں کے حوالے سے تجھے ملی ہے, صفا مروہ کی سعی کے بدلے تجھے یہ جنت اللہ نے دی ہے. تمنا وہ نہیں ہے نا. ابو جہل کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ محمد کہ بیت المقدس کیسا ہے, فلاں جگہ کیسی تھی, فلاں چیز کیسی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ ظالم مجھ سے سوال کر رہا تھا اس وقت میں اتنا پریشان تھا کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنی بڑی پریشانی میری زندگی میں نہیں آئی. کیونکہ نبی گھنٹے دیکھنے تھوڑی گئے تھے, وہاں کلاک ٹاور کو دیکھنے تھوڑی گئے تھے. لوگ پوچھتے ہیں نا, سوال کرتے, یہ نہیں کہتے بیت اللہ کو تو نے دیکھا, کیا مانگا, کیا دعائیں گئے, کلاک ٹاور دیکھا تو نے, مکہ ٹاور دیکھا, یہ ساری چیزیں سوالات ہو رہے اور اسی کی تعریفوں میں لوگ لگے ہوئے ہوتے. نبی وہاں اس لیے نہیں گئے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں انتہائی پریشان تھا, بہت زندگی میں کبھی اتنی پریشانی میری زندگی میں کبھی بھی نہیں آئی. پھر میں نے اللہ سے رابطہ کیا, اللہ یہ ظالم یہ سوال کر رہے ہیں, تو جانتا ہے مجھے تو کیوں لے کر گیا تھا اور میں کیوں گیا ہوں, میں نے کیا کیا وہاں, تو جانتا ہے. تیری رضا کے لیے میں نے نمازیں وہاں پڑھی ہیں, تیرا ذکر کیا ہے, تیری عبادت. ابھی اللہ سے دعا ہی دل میں کر رہے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جل اللہ لی بیت المقدس. دوسری روایت میں ہے رفعہ اللہ لی. اللہ اکبر. رب العالمین نے بیت المقدس کو اٹھایا اور میرے سامنے کر دیا. ابو جہل سوال کرتا رہا, میں اس کے سوالوں کا جواب دیتا رہا. یہ نبی کی شان. ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. کہنے سننے کو بہت کچھ ہے. نبی کی معراج ہوئی, اللہ کے نبی بمے جسم اور بمے روح آسمانوں کی بلندیوں پر لے جائے گئے, اور بمے جسم گئے, بمے روح گئے. رات کے مختصر سے حصے میں گئے, رات روکی نہیں گئی تھی, رات بھی چل رہی تھی, اور معراج کا زمینی اور آسمانی سفر بھی چل رہا تھا. اور فجر سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کو بکہ کی سرزمین اور بیت اللہ پہ لا کے چھوڑ دیا. یہ اللہ کے رسول کی معراج جو صحیح احادیث میں اور بھی بہت سی اس کے اندر صحیح احادیث سے چیزیں ملتی ہیں کہ اللہ نے عذاب ہوتے ہوئے دکھائے اور اللہ تعالیٰ نے کچھ جن کو انعامات سے نوازا تھا وہ بھی رب العالمین نے دکھائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عین کتاب و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. مرحومین کے لیے میرے بھائی دعا کریں. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. مریضوں کے لیے بھی دعا کریں, بیماروں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. میرے والدین کے لیے بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. ہمارے محترم بھائی ابراہیم بن حامد جوناگڑھی یہ بھی تشریف لائے ہیں میرے ساتھ. ان کے حق میں, ان کے والدین کے حق میں ہمارے بھائی عبدالشکور صاحب بھی کراچی سے آئے ہیں. جو بھی علماء بدین سے آئے, شیخ ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب اور ابراہیم بھٹی صاحب, ضیاء الحق بھٹی صاحب اور عبدالحق ندیم بھٹی صاحب, یہ بھی تشریف لائے ہیں. سب کے حق میں, تمام عوام جو ہے, عوام کے حق میں, خواص کے حق میں, سب کے حق میں دعا کریں. اللہ دین دنیا کی ساری بلائیاں نصیب فرما دے. مختصر دعا کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دین دنیا کی ساری بھلائیاں نصیب فرما دے, دنیا کے امور کو بہتر فرما دے, آخرت بھی اللہ ہماری اچھی فرما, ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. اللہ وہ ساری چیزیں عطا فرما. ہم ان چیزوں کا سوال کرتے ہیں کہ جن چیزوں کا تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا. اللہ جو چیزیں تو نے اپنے نبی کو عطا فرمائی اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے. جو چیزوں کا سوال تیرے نبی نے تجھ سے کیا تھا اللہ وہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرما دے. اور جن چیزوں سے پناہ مانگی تھی اللہ ہم بھی تیرے نبی کے مطابق ان تمام چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ تو ہی ہمارا حامی ہے, تو ہی ہمارا مددگار ہے, تو ہی ہمارا پالنہار ہے, تو ہی ہمارا اللہ اکبر روزی رسا اور مشکل کشا ہے, تو ہی داتا ہے, تو ہی دستگیر ہے. اللہ ہم سب کو ہماری دنیا میں نوازتا رہے اور موت آئے تو ایمان پر آئے, سعادتوں کی موت آئے, شہادتوں کی موت آئے, اور اللہ ہماری قبروں کو منور فرماتے ہوئے اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کے دست مبارک سے آب کوثر پینا نصیب فرما دے. ہمارے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ نصیب فرما, ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری فرما دے. اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کی زیارت نصیب فرما, جہنم سے آزادی اس طرح عطا فرما بغیر عذاب کے, بغیر اپنی پکڑ اور اپنی گرفت کے. اللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.